اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج میں کلاس نہم جنرل سائنس میں لیکچر نمبر 6 دینے جا رہی ہوں۔ ہمارا باب نمبر 1 ہے سائنس کا تعارف اور زندگی میں اس کا کردار۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سائنس کی اقسام کے بارے میں۔ سوال نمبر اس کا ہمارا 7 ہے کہ سائنس کو بنیادی طور پر کتنی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کی ذیلی شاخوں کے ہم نے نام بھی لکھنے ہیں کہ سائنس کی بنیادی طور پر کتنی شاخیں ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا کہ سائنس کی اقسام طبعی سائنس اور حیاتیاتی سائنس، ٹھیک ہے، یہ دو اس کی شاخیں ہیں، سائنس کی اقسام ہیں۔ اور آگے ہم نے جو ہے اگلا سوال ہمارا ہے علم فلکیات کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے، اور آگے علم کیمیا سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ آج ہم نے 3 سوال جو ہیں وہ اپنے لیکچر میں ہم نے آج پڑھنے ہیں۔ تو ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں سائنس کی اقسام، طبعی سائنس اور حیاتیاتی سائنس۔ طبعی سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سائنس میں ان میں سائنس کے وہ بنیادی شعبے شامل ہیں جس میں زمین، کائنات، پہاڑ، سمندر وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ طبعی سائنس میں ہم کون سے شعبوں کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ کائنات کے بارے میں، پہاڑ، سمندر وغیرہ کو جو ہے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کی جو مزید طبعی سائنس کو مزید جو اس کی اقسام ہے یعنی ذیلی جو اس کی شاخیں ہیں اس میں کیا کیا ہے؟ فلکیات ہے، کیمیا ہے، کیمسٹری، ارضیات اور طبیعیات، فزکس، یہ جو ہیں وہ اس کی آگے مزید شاخیں، مزید اس کی اقسام ہیں۔ علم طبعی سائنس کی، ٹھیک ہے، طبعی سائنس میں طبیعیات آتا ہے، مادے کے طبعی خواص اور اس پر توانائی کے اثرات کا مطالعہ پیش کرتی ہے۔ طبیعیات میں جو ہے، طبیعیات میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مادے کے جو اس کا خواص ہے اس کے بارے میں، اس کی توانائی، اس کی جو توانائی کے اثرات کا جو ہے مطالعہ پیش کرتی ہے۔ اس میں مختلف حالات و قوائف کے تحت مادے کے خواص کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ہم مختلف حالات کے تحت ہم جو ہے وہ مادے کے خواص کا مطالعہ یعنی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کی ذیلی شاخوں میں یعنی جو اس کی ذیلی طبیعیات کی جو ذیلی شاخیں ہیں اس میں کیا ہے؟ مکینیکیات اور مکینکس، حرارت، آواز، روشنی، برق، مقناطیسیت اور ایٹمی ساخت شامل ہیں۔ یعنی کہ یہ جو اور اس کی ذیلی شاخیں اس میں حرارت، آواز، روشنی، برق اور ایٹمی ساخت یعنی یہ چیزیں شامل ہیں۔ آگے حیاتیات یعنی کہ جو ہے حیاتیاتی سائنس ہے، اس کی جو ہے وہ پڑھتے ہیں ہم کسی نہ کسی اعتبار سے زندہ اشیاء کے مطالعے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی جو حیاتیاتی سائنس ہے وہ کیا ہے؟ زندہ اشیاء کی مطالعے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کے مطالعے کا نام ہے۔ اس سائنس میں زندہ اشیاء کی جسمانی ساخت یعنی کہ جو جاندار چیزیں ہیں ان کی جسمانی ساخت کے بارے میں اس کی دو اہم شاخیں مختلف عملۂ حیات، سانس لینا یا عمل انہضام وغیرہ، اور اس کی بڑھوتی کے عمل کا مطالعہ شامل ہے۔ اس کی آگے 2 شاخیں جو ہیں وہ سانس لینا یا عمل انہضام کا جو ہے اس کے مطالعے کا اس کا عمل کا مطالعہ جو ہے وہ شامل ہے، وہ حیاتیات میں آتا ہے۔ آگے ہے باٹنی، نباتات کا علم یعنی پودے جو ہیں ان کے جو علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں باٹنی، یعنی کہ اس میں پودوں کے اوپر سائنسی تحقیق کی جاتی ہے، سائنسی تحقیق کو مطالعہ کیا جاتا ہے پودوں کے بارے میں، پودوں کی وہ جو ہے وہ سارا کیا آتا ہے؟ نباتات کا علم کہلاتا ہے۔ آگے ہے زوالوجی، حیوانات کا علم یعنی کہ اس شاخ میں حیوانات کا باضابطہ مطالعہ اور تحقیق شامل ہے۔ یعنی حیوانات جو ہیں، حیوانات کے بارے میں ان کا مکمل جو ہے صحیح طرح سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کی تحقیق اس میں شامل ہے، وہ حیوانات کا علم ہے۔ اور نباتات کے علم میں کون سا ہے؟ پودوں کے بارے میں جو ہے وہ سائنسی تحقیق اور مطالعہ جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ اس کا ہمارے پاس اس کا آنسر تھا کہ سائنس کی جو ہے ذیلی بنیادی طور پہ کتنی شاخوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اس کی تھی یہ طبعی سائنس ہے، حیاتیاتی سائنس، یہ اس والے پہلے جو ہمارے سوال کا آنسر۔ آگے ہے کہ علم فلکیات کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے، ٹھیک ہے، علم فلکیات کے بارے میں ہم اب پڑھتے ہیں۔ یہ طبعی سائنس کی وہ قدیم ترین شاخ ہے جس کے ذریعے اجرام فلکی پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اجرام فلکیات سے ظاہر ہے یعنی فلک یعنی آسمان کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کے مطالعے کا نام جو ہے وہ علم فلکیات کہلاتا ہے۔ اجرام فلکی پر تحقیق کی جاتی ہے۔ چینی، مصری، بابلی اور مسلمان سائنسدان و ماہرین فلکیات نے اجرام فلکی کا گہرا مطالعہ کیا، یعنی کہ ایسے جو مصر کے ہیں یا چین کے ہیں یا مسلمان سائنسدان ہیں انہوں نے ان جو فلکیات ہے، اجرام فلکی ہے، ان کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے جنہیں بغیر کسی آلے کے دیکھا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان میں مشاہدات کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیلنڈر کی تکوین کی، یعنی کہ مشاہدات کرنے کے بعد ہی کیلنڈر کی تکوین ہوئی۔
اور جس کے ذریعے سال، مہینے، ہفتوں اور دنوں کا تصور قائم کرنے میں آسان ہوئی، اور یہ فی الحقیقت انہی مائع قدیم فلکیات کا کارنامہ، یعنی کہ جو اور جدید کوئی سائنسدان ہیں انہوں نے اس میں کوئی اور کارنامہ اور کوئی اضافہ نہیں کیا. یہ جو قدیم ماہرین ہیں انہی کا یہ کارنامہ ہے فلکیات کے اوپر. انہوں نے گہرا مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے پھر اس سے کیلنڈر کی تکوین کی تھی. یعنی کیلنڈر ایجاد ہوا تھا کہ سورج کا جو ہے وہ جیسے چکر لگاتا ہے اس کے گرد، سورج کے جب زمین چکر لگاتی ہے یا وہ، تو وہ کس طرح سے یعنی کہ دن ایک جو ہے وہ مہینہ پورا ہوتا ہے، کون سا ہفتہ ہے، کس طرح سال ہے، وہ ہمیں اس کے ذریعے سے تکوین جو ہے کیلنڈر کی تکوین ہوئی اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ فلکیات کے جو علم فلکیات کے مطالعے کے ذریعے سے ہمیں یہ حاصل ہوا. اور یہ قدیم جو ماہرین ہیں انہی نے اس کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں انہی کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں جو دریافت کیا تھا یا انہوں نے اس کے اوپر مطالعہ کیا تھا. آگے ہمارا سوال ہے علم کیمیا سے کیا مراد ہے. یعنی علم کیمیا کی وضاحت ہم نے کرنی ہے. یہ طبی سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادے کے ماہیت، خواص اور ترکیب سے بحث کرتی ہیں. یعنی مادہ جو ہے اس کی ماہیت، خواص اور ترکیب سے بحث کرتی ہے، اور یہ طبی سائنس کی ہی شاخ ہے. یعنی طبی سائنس ابھی ہم نے پڑھا تھا نا حیاتیاتی اور طبی سائنس، تو اس طبی سائنس کی یہ شاخ ہے. اس سے کائنات میں رونما ہونے والے کیمیائی عمل، یعنی کائنات میں جو بھی کیمیائی عمل ہوتے ہیں ان کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں کیا جاتا ہے جانداروں کے جسم میں ہونے والے کیمیائی عمل جو ہیں اس کا مطالعہ بھی کیمیا یا کیمسٹری کا حصہ ہے. اس ذیلی شاخ کو بائیو کیمسٹری کا نام بھی دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو جانداروں کے جسم میں ہونے والے کیمیائی عمل ہیں کا مطالعہ جو ہے وہ کیمسٹری کا حصہ ہے. کیمسٹری میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے پڑھا جاتا ہے اور اس کو بائیو کیمسٹری کا نام بھی دیا جاتا ہے. اور اس میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے کہ غذا کا ہضم ہونا، یعنی غذا کس طرح سے ہضم ہوتی ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہضم ہو کر وہ ہمیں انرجی دیتا ہے، اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے. اور اشیاء کا جلنا، یعنی چیزیں کس طرح سے جلتی ہیں. لوہے کو زنگ لگ جانا، لوہے کو کیوں زنگ لگ جاتا ہے. پودوں سے آکسیجن کا ہارج ہونا، پودے سے آکسیجن ہارج ہوتی ہے جس سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ پودے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کے ذریعے سے آکسیجن ملتی ہے. اور یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، کیمیائی عمل کی قسمیں ہیں. یعنی کہ ان کو کہتے ہیں کیمیائی عمل. یہ کیمیائی عمل ہوتے ہیں اور یہ کیمیائی عمل کی قسمیں ہیں. اور یہ علم کیمیا کی جو ہے وہ وضاحت ہے. ان کے علم کیمیا یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آج کے سبق میں ہم نے اپنے 3 سوال کیے ہیں، اور یہ تینوں سوال اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کرنے ہیں، انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لینا ہے. تو بچوں آج کے لیے ہمارا سبق اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.